کی تیاری کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے اب فضائل اور وعیدیں ختم ہو گئیں، اب آتے ہیں حج کی تیاری کیسے کرے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلا لیا، اس نے پیسے جمع کر لیے، وہ حج کی تیاری کر رہا ہے، تو حج کی 3 لحاظ سے تیاری ضروری ہے۔ ایک اخلاقی لحاظ سے، ایک جسمانی لحاظ سے اور ایک مالی لحاظ سے۔ ان 3 لحاظوں سے وہ حج کی تیاری کرے گا تو ایک زبردست قسم کا وہ حج کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اخلاقی تیاری کیا ہے؟ اخلاقی تیاری یہ ہے، انسان کے ساتھ چونکہ ہر وقت شیطان لگا رہتا ہے، ہر عمل کے لیے اس پر شیطان محنت کرتا ہے، اس کی نیت کو بگاڑنے کے لیے، اس کے ارادے کو توڑنے کے لیے، اس کی نیت کو فاسد کرنے کے لیے۔ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے نیت میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ کا مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور یہ جو آپ ہر جگہ شرماتے پھرتے ہیں نا کہ بھائی مجھ پر حج فرض ہے، ہر کوئی مجھے کہتا ہے، کم از کم ان کی باتوں سے میں نکل جاؤں گا، تو اس کا حج کا کیا ہے؟ اس کی حج کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ حج ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہے، حج ہی حاجی بننے کے لیے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے اس لیے کہ میرے ذمے جو لوگ مجھے حاجی نہیں کہتے اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ حج کیوں نہیں کر رہے، آپ پر حج فرض ہے، ان کے تانوں سے میں نکل جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی اخلاقی طور پہ تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی نیت درست کرے، اللہ کے حضور توجہ سے یہ کہے کہ یا اللہ میں یہ حج پہ جا رہا ہوں، خاص تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، شیطان ابلیس میرے ذہن میں طرح طرح کے، میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے، یا اللہ میں یہ حج تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، فریضہ پورا کر رہا ہوں، تیرے بیت اللہ شریف کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اپنی نیت کو درست کر لے، یہ اخلاقی تیاری میں ایک پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ وہ لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے معافی تلافی کروا لے۔ جتنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، دوست احباب ہیں، عام لوگ ہیں جن کے ساتھ کاروباری لین دین ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنے معاملات صاف کر لے۔ کسی سے قرض لیا ہے واپس کر دے، نہیں کر سکتا اس سے مہلت مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کو برا کوئی بلا کہا ہے اس سے معافی مانگ لے، اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، گروپس ہیں واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک پوسٹ کر دیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے سچے دل سے معاف کر دیں۔ تو جو ہمارے سامنے جب کوئی معافی نامہ آتا ہے ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو بطور خاص ان کو نصیحت بھی کریں، یہ بھی اخلاقی تیاری میں ہے۔ ان کو اپنی جان، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گھر کا بڑا ہو، سربراہ ہو، تو جانے سے پہلے گھر والوں کو کچھ نصیحت کر لیں، ان کو ان کے رہن سہن کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ان کو نصیحت کر لیں۔ اس نصیحت میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ہے اخلاقی طور پہ تیاری، نیت درست کریں، معاملات صاف کریں، گھر والوں کو نصیحت کر کے جائیں، اپنے ماتحت کو نصیحت کر کے جائیں۔ اور دوسری ہے جسمانی تیاری، چونکہ حج کا جو دورانیہ ہے، حج کی جو عبادت ہے، یہ مشقت والی ہے، اس میں چلنا بہت ہوتا ہے، چلنا پھرنا بہت ہوتا ہے، پیدل واک بہت ہوتی ہے، اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن
جو تھکاوٹ، جو چلنا پھرنا، اس میں مزہ بڑا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو فزیکلی جسمانی طور پہ وہ تیار رکھیں کہ مجھے اتنے کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے، مجھے 6 کلومیٹر بھی چلنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، یعنی واک شروع کریں۔ حج پر جانے سے پہلے کچھ دن پہلے واک شروع کریں، اور واک میں اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے کلومیٹر چل سکتا ہوں۔ اگر وہ 10 کلومیٹر یہاں پہ چل سکتا ہے تو اس کے لیے پیدل حج بالکل آسان ہے، وہ پیدل حج کر سکتا ہے، کیونکہ حج کا جو بھی وہ ہے فاصلے ہیں، منا اور منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر جمرات، جمرات سے پھر بیت اللہ، یہ 8، 9، 10، 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اور اکٹھے سارا سفر نہیں طے کرنا ہوتا۔ تو جسمانی طور پہ یہ تیاری بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان دنوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بائک چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، روڈ پہ راستے میں چلتا پھرتا، تو اسے احتیاط بڑی کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس کو مہینوں بیڈ پہ پڑا رہنا ضروری ہو، تو پھر کیا ہے، اس کا حج اس سال رہ جائے گا، وہ حج پہ جا ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جو میں نے حج کے لیے پڑھا تھا، بیماریوں کے حوالے سے اور معذوری کے حوالے سے بہت سارے ایسے بیماروں کو انہوں نے مائنس کر دیا کہ یہ بیمار بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حج کی تیاری بھی مکمل ہے، پیسے بھی جمع ہیں، سارا کچھ کمپلیٹ ہے، ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، پاؤں میں فریکچر آ گیا، اب چل نہیں سکتا، حج سے رہ گیا۔ تو جسمانی طور پہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری جو ہے وہ مالی تیاری ہے۔ مالی تیاری بئی معنی کہ اپنے لیے وہ ساری چیزیں پہلے خرید کر لا کر رکھ دی جائیں جو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہیں، جیسے احرام ہے، وہاں پہننے کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہیں، جا نماز ہے، تسبیح ہے، اور طواف کی جو تسبیح ہے 7 دانوں والی، اور اس میں بغیر خوشبو والے صابن ہوتے ہیں، بغیر خوشبو والے لوشن ہوتے ہیں، چھتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چٹائی ہوتی ہے جس کی مزدلفہ میں ضرورت پڑتی ہے، بیگ کی ضرورت پڑتی ہے، رومال، تولیہ، یعنی جو ضرورت کی چیز، حد سے زیادہ بھی نہیں، انسان پر بوجھ بن جاتے ہیں، تو اتنی ضرورت کی چیزیں وہاں اپنے ساتھ لے جائیں، تو وہ پہلے سے اپنے پاس سارا کچھ مکمل کر لیں۔ اور جب یہ تینوں قسم کی تیاریاں مکمل ہو جائیں، مالی تیاری بھی، اخلاقی طور پہ بھی بندہ تیار ہو گیا، اور جسمانی طور پہ بھی بندہ تیار ہو گیا، تو حج پر روانگی سے پہلے مثال کے طور پہ دن دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو، 20 تاریخ کو صبح 10 بجے آپ کی فلائٹ ہے، تو اس سے 6 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ احتیاطاً کوئی 5-6 گھنٹے پہلے پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، بیگ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، کسٹم اور ساری امیگریشن اس سے نکلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 5-6 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو روانگی سے پہلے جسمانی طور پہ مکمل اپنی صفائی، بال، ناخن وغیرہ اچھی طرح پاک صاف کر کے، اور گھر سے پاک صاف غسل کر کے، صاف کپڑے پہن کے اور روانہ ہو جائیں۔ روانگی سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، حج کے لیے نہیں فرمایا، جب بھی صبح آپ نکل رہے ہیں، دوپہر کو نکل رہے ہیں، دن میں 3-4 مرتبہ نکل رہے ہیں، جب بھی گھر سے نکلیں اور یہ دعا پڑھ لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہ دعا کافی بھی ہو گئی، تیرے گھر کی حفاظت بھی ہو گئی، اور تجھ سے شیطان دور بھاگ گیا۔ یہ 3 انعامات ملتے ہیں اس ایک دعا پر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 مرتبہ پڑھ کے گھر سے نکلیں، اور واپس آنے تک آپ کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ تو جو بندہ صبح نکلے شام کو آئے، صبح پڑھ لے شام تک اس کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ جو بندہ ہفتے کے لیے نکلے پورا ہفتہ اس کی
گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ اور جو بندہ 40 دن کے لیے حج کے سفر میں نکلے اور گھر سے نکلتے ہوئے وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز 40 دن تک یا جب تک وہ واپس نہ لوٹے تب تک اس کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ اللہ کریم اس کے گھر پر فرشتوں کو بطور حفاظت مقرر فرما لیتے ہیں۔